بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 13 دسمبر اور ہفتے کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ ہمارے حکمران جن کا اخلاقی، قانونی، آئینی، جمہوری کوئی بھی وجود نہیں ہے اور وہ بیس لیس ہیں، اور ان کا سارے کا سارا نظام جو ہے وہ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا، جو سوچتے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ابھی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی جو ان کے مد مقابل ہیں قیدی نمبر 804، وہ 3 مہینے پہلے وہ بات سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا۔ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ المناق سیاسی حادثوں سے بھری پڑی ہے، اور بہت ہی زیادہ اس وقت ان کو گمان تھا کہ جس طریقے سے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو فارغ کر دیا، محترمہ بے نظیر بھٹو راستے سے ہٹ گئیں، اسی طریقے سے عمران خان بھی ایک آسان ہدف ہے، لیکن عمران خان آسان ہدف کے بجائے مشکل ترین ہدف بنتا جا رہا ہے۔ کچھ تو میں آپ کو بتا دوں کہ خدشات ضروری ہے بتانا، اس کی ریزن ہے کہ بہت زیادہ سٹیکس لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ جو رجیم ہے، خاص طور پہ 2 خاندان، ایک عسکری اور ایک سیاسی، ان دونوں کے بہت ہائی سٹیکس ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ سب کچھ چلا گیا اور یہ سارے کا سارا نظام زمین بوس ہو گیا تو پھر جو اگلا احتساب اور کڑا احتساب ہونا ہے وہ انہی دونوں کا ہونا ہے، انہی 2 خاندانوں کا ہوگا، کیونکہ پونے 4 سال اور خاص طور پہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان میں، وہ اس کی گواہیاں بھی بہت ہیں، شہادتیں بھی بہت ہیں، اور کرائم بھی بہت ہیں، انتہائی ہینس قسم کے کرائمز ہیں۔ آئین شکنی معمولی جرم نہیں ہوتا، اور اگر اس کو بار بار 3 سالوں میں توڑا گیا ہو، اور پھر ظلم، پھر ناانصافی، پھر 4 قتل عام، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس لیے یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے، جیتنا مشکل لڑائی ہے، اور اس کو جیتنا بھی مشکل ترین ہے، لیکن انشاءاللہ، کیونکہ قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ظالموں کو انجام تک ضرور پہنچاتے ہیں، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ کم از کم اس کو ظلم سے کم کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، کبھی مدرسوں کا رخ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی تعلیمی اداروں کا رخ کیا جاتا ہے، اور کبھی کسانوں کی طرف دوڑا جاتا ہے، کبھی تاجروں کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی صحافیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا، کبھی طالب علموں کی طرف دوڑتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جاتے ہیں کہ کوئی بیانیہ بن جائے اور کوئی ہماری جگہ بن جائے۔ بڑے بڑے جو بلاگرز ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جتنی بھی ایفرٹس کریں گے، اصل میں یہ ایفرٹس کیا ہیں کہ ان کا ظالمانہ نظام، جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری ہے، اور جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پر قائم کیا گیا ہے، وہ نظام یہ بچانا چاہتے ہیں۔ وہ نظام بچنا نہیں ہے کسی بھی لمحے، کسی بھی صورت میں، اس کو اختتام پذیر ہونا ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اب وہ جیل میں ہیں۔ ان کا خیال تھا، مختصراً یہ کہ ان کا خیال تھا کہ جیسے نواز شریف صاحب ہیں، جیسے زرداری صاحب ہیں، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، اسی طرح کے یہ عمران خان ہیں، اور جیسے ہی ہم ان کو تھوڑا سا مروڑیں گے، دبائیں گے، تو یہ فوراً ہماری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب جنرل باجوہ صاحب نے ان کو نکالا رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے اور اپنے بنی گالہ میں چلے گئے۔ وہ مستقل قیام انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، سیدھے جاتے تھے بنی گالہ۔ اس لیے وہ ان آسائشوں کے عادی ہی نہیں ہیں کہ جناب بڑے بڑے محلات ملیں اور وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر ان کی کمزوری بن جائے۔ وہ اس مزاج کا بندہ ہی نہیں تھا، یہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ سیدھے بنی گالہ میں جاتے تھے۔ تو اس دن بھی بنی گالہ پہنچ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ 2 4 6 دن ذرا باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ یہ ذرا دھکے شکے پڑیں گے، جھٹکے لگیں گے تو ہوش ٹھکانے آ جائے گا، اور پھر یہ خود ہی ہم سے رابطہ کریں گے۔ تو رابطہ تو کیا کرنا تھا، انہوں نے باجوہ صاحب کا نمبر ہی بلاک کر دیا،
اور ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کا الوداعی کھانا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی پیغام بھیجا گیا باجوہ صاحب کی طرف سے کہ کوئی نہیں، یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، آج ان کی باری آ گئی تو کل کو دوبارہ آپ کی باری آ سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور خاص طور پہ کہا کہ ہم آپ کا کھانا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو باضابطہ طور پہ الوداعی ڈنر جو ہے وہ GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہاؤس ہے وہاں پہ۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہ دعوت قبول نہیں کی تھی، اور اس کے بعد اپنے سیاسی جدوجہد میں لگ گئے۔ یہ چیز جو ہے شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا یہ کہ جتنا بھی ان کے بارے میں اندازہ لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے اندازے ہو گئے غلط، اس لیے اب ان کو قید تنہائی میں رکھنا اور تنگ کرنا، جیل میں اب تنگ کرنا ان کی روایت بن گیا ہے، اور بچوں سے بات نہیں کروانی، بیٹوں سے، اور ان کی فیملی ممبر سے ملاقاتیں نہیں کروانی۔ یہ سارے وہ حربے ہیں جو کہ انتہائی تھرڈ کلاس حربے ہیں، اور وہ ایک ہیرو ہے عمران خان۔ وہ عام سیاستدانوں کی طرح کا سیاستدان نہیں ہے، اس نے ملک نہیں لوٹا اور اس نے نقصان نہیں پہنچایا، وہ ہمیشہ ویلفیئر کا کام کرتا ہے۔ اس نے تعلیم کے شعبے میں کام کیا، اس نے صحت کے شعبے میں کام کیا، یہ سب کچھ کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے شخص کی جو ہے وہ قدر کی جاتی، عزت ان کو دی جاتی، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان، جنہوں نے پاکستان کو جوہری طاقت بنایا، اور جس جوہری طاقت کے بل بوتے پر ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سینہ تان کے پوری دنیا میں چلتی ہے اور بتاتی ہے اپنے دشمن کو کہ جناب ہمارے پاس ہے، تو ہم نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کے ساتھ بھی ہم نے ظلم کیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے DGI-SPR کے جو والد ہیں سلطان بشیر الدین صاحب، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم ہو، وہ بھی اعلیٰ پائے کے سائنٹسٹ ہیں، جوہری سائنسدان ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم نے اچھا نہیں کیا۔ تو کس نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارے ملٹری لیڈرشپ نے اچھا نہیں کیا، اور کسی نے نہیں، ملٹری لیڈرشپ نے اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت بھی احمد شریف صاحب جو ہیں وہ فوج میں ہی تھے، لیکن کچھ نہیں سوچتے یہ لوگ جب اس طرح کا ظلم کرنے پہ آتے ہیں، اور جب جو غیروں کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر یہ جھک ہی جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں بلکہ۔ تو لہٰذا یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، اور وہ اب تک اتنا لمبا چوڑا 3.25 سال تک وہ مسلسل حالت جہاد میں، حالت جنگ میں، اور ان پہ باقاعدہ طور پہ ایک فسطائیت مسلط کی گئی ہے۔ جنگ نہیں، فسطائیت ہے، جس کا کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں۔ تو بہرحال وہ فیس کر رہے ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں جی کہ کبھی کسی در پہ تو کبھی کسی در پہ۔ ہمارے DGI-SPR ہیں، وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں، نوجوانوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نوجوان ٹوٹ نہیں رہے۔ اب کچھ بلاگرز انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب ایک اور بات سوچی جا رہی ہے، سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹ ہے اور سماجی رابطوں کے جو ذریعے ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے پاکستان میں، یہاں تک کہ ٹویٹر کو بھی بلاک کر دیا جائے، اور اس طرح کی چیزیں سوچی جا رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے کام کر کے کیا آپ کو جواز مل جائے گا؟ کیا آپ کو جائز تصور کر لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہونا، اور پاکستان کو بجائے جیل بنانے کے پاکستان کو کھولیں اور اپنے دل دماغوں کو بھی روشن کریں، تاکہ کچھ فرق پڑے آپ کو بھی، اور آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑیں تو فائدہ ہوگا، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، اور اسی لیے اقوام متحدہ اب ایک اور چیز ہے کہ عمران خان صاحب جو ماضی کے سیاستدان ہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ ماضی کے جو سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، زرداری صاحب اینڈ کمپنی، باقی جتنے بھی روایتی سیاستدان، اصل میں انہوں نے دولت بہت بنائی ہے، دولت اندرون ملک بھی ہے، بیرون ملک بھی ہے، اس لیے وہ ان کی دسترس سے باہر نکل نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب نے دولت نہیں بنائی، بلکہ جو بنائی وہ ساری کی ساری ٹرسٹ کے حوالے کر دی، اور وہ جو کچھ ہے ان کا وہ آلریڈی شوکت خانم ہے، ٹرسٹ کا ہے، نمل یونیورسٹی ہے، ٹرسٹ کا ہے، القادر بنایا ٹرسٹ کا ہے، اور اس میں یہ مالی فائدہ بھی نہیں لیتے۔ تو جب یہ کام کر رہے ہیں، مفت علاج، مفت تعلیم اور مفت دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان کا تو موٹو ہی کچھ اور ہے۔
اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں عمران خان اگر بناتے کارخانے فیکٹریاں خود بھی بناتے اوروں کو بھی بنوا کے دیتے اور ایک کارخانے کی جگہ 10 ہو جاتے 10 کی جگہ 50 ہو جاتے اور لوگوں کے کارخانوں پہ قبضہ کرتے جعلی بینک اکاؤنٹس ہوتے اور دولت لوٹی ہوتی ٹکا کے اربوں روپیہ کھربوں روپیہ بنایا ہوتا اور جب کوئی مشکل وقت آتا انہی کھربوں روپیہ میں سے اربوں روپیہ خرچ کر کے خرید کے لوگوں کو پھر اپنے ساتھ ملا لیتے تو یہ تو بہت اچھا تھا لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے. اسی لیے سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ کہ اس سب کے باوجود جب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک بندہ فیئر ہے ایماندار ہے پاکستان سے مخلص ہے تو اس کے خلاف تو کم از کم اس طرح کی جو ایک روایتی قسم کی ہے پروپیگنڈا ٹولز استعمال کرنے وہ حیرت انگیز ہیں کیونکہ یہ بلکہ باعث شرم ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. اب نوجوان نسل ہے وہ آپ لوگ خود ان کو پچھلے 25 سال سے بتا رہے ہیں آلموسٹ 25-30 سال سے بلکہ اس کی ریزن ہے کہ نواز شریف صاحب کی 2 دفعہ حکومت برطرف کی گئی کرپشن کی بنیاد پہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت 2 دفعہ برطرف کی گئی کرپشن کی بنیاد پہ اور اس کے بعد طیارہ ہائی جیکنگ وہ اپنی جگہ موجود ہے ڈان لیکس موجود ہے بیرون ملک جائیدادیں موجود ہیں پھر پاناما آ گیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور سوئس اکاؤنٹس آ گئے سب کچھ آ گیا اور ایس جی ایس کوٹیکنا کیس مشہور و معروف اس طرح کے سارے آپ تو آپ تقریباً 1990 سے آنورڈ یہی چلا آ رہا ہے. 1990 میں پہلی حکومت برطرف کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کرپشن کی بنیاد پہ 92 میں پھر حکومت برطرف کی نواز شریف کی کرپشن کی بنیاد پہ پھر آگے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آئی وہ بھی کرپشن کی بنیاد پہ فارغ کر دیا اس کو بھی اور فاروق لغاری صاحب نے تلوار چلائی پھر نواز شریف صاحب کی آئی اور انہوں نے ہائی جیکنگ طیارہ ہائی جیک کروا لیا آرمی چیف کا اور اس کے بعد پھر مقدمہ چلا سزا ہوئی اور اس کے بعد پھر سائن ہوئے اور این آر او ہوا اور جدہ سرور پیلس تو یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اب وہی نوجوان آپ کی بات کیسے سنیں وہ نوجوان جو 5 سال 7 سال کا بچہ تھا اس وقت سے آپ کی بات سنتے آ رہے ہیں کہ یہ خاندان سیاسی خاندان موروثیت سب کچھ تو اس لیے وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ آمادہ نہیں ہیں اور اگلے 50 سال بھی نہیں سنیں گے کیونکہ اسی نسل نے آگے جانا ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بچوں تک پہنچ چکا ہے. اس وقت جو بچے ہیں وہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا آپ ایک قدم اٹھائیں دوسرا اٹھائیں. ابھی میرے سامنے پڑھی ہیں ایک خبر ہے کہ جی ایک اور ترمیم لانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ہے جی کہ ترمیم آئیں گی اور اگر پیپلز پارٹی کہتے ہیں مان جاتی ہے اس ترمیم پہ تو عمران خان جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. عمران خان پہلے انجام کو پہنچائیں گے اور ایسی صورت میں اگلے عام انتخابات 5-7 سال یا غیر معینہ مدت تک جبری رخصت پر بھیج دیے جائیں گے. یعنی پارلیمنٹ کو بھی ختم الیکشن بھی ختم اور یہی سیٹ اپ چلتا رہے گا. یہ کمال کی بات ہے ویسے. اور جو رجیم جو ہے امپورٹڈ سرکار سے لے کر رجیم چینج آپریشن اپریل 22 سے لے کر اب اپریل آنے والا ہے 26 کا 4 سال میں پاکستان کی معیشت کو وہ لے گئی ہے بالکل آخری انتہا پہ. غربت بڑھ چکی ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے بے روزگاری بڑھ چکی ہے کاروبار بند ہو چکے ہیں کارخانے بند ہو رہے ہیں سینکڑوں کارخانے بند ہو رہے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کارخانہ جات جو وہ بند ہو رہے ہیں. سرمایہ کاری جو سب سے بڑی ہے کہ انویسٹمنٹ آنی تھی وہ نہیں آ رہی. آئی ایم ایف آپ کو چارج شیٹ کر رہے تو آپ کس چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ایکسٹینشن پھر دوسری ایکسٹینشن پھر تیسری ایکسٹینشن پہلے ایک ٹوپی پھر دوسری ٹوپی پھر تیسری ٹوپی 3 ٹوپیاں لگوا لیں. پہلے 3 ستارے تھے پھر 4 ہو گئے پھر 5 ہو گئے. تو یہ تو ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب یہ کامیابی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آج بھی جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے وہ کمزور ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تگڑا ترین
جو پاسپورٹ ہے وہ یو اے ای کا ہے، متحدہ عرب امارات کا، جو آپ سے جنہوں نے سیکھا، جن کی ایئر لائن جو ہے وہ آپ نے اسٹیبلش کر کے دی، ایمریٹس، اور وہاں سے وہ اب دنیا کی نمبر 1 بن گئی ہے، وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کا پاسپورٹ اتنا تگڑا ہو گیا ہے، اور کل تک وہ منتیں کرتے تھے کہ آئیں اور آ کے کریں جی یہاں پہ ورک ویزے پہ آئیں اور کام کریں، تو اب لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ یو اے ای میں جائیں۔ تو یہ سچویشن ہے، آپ کا پاسپورٹ صرف 3 ملکوں سے بہتر ہے، شام، عراق اور افغانستان، یہ 3 ملک ہیں جن سے آپ کا پاسپورٹ بہتر ہے، باقی سارے ملکوں کے پاسپورٹ آپ سے بہتر ہیں۔ تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، غور کریں، سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو ایک ہے جی کہ ان کو ہم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ان سے ضرور کوئی نہ کوئی کام لیں گے اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے وہ سلامت ہیں اور ابھی تک وہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اقوام متحدہ سے چٹھی آ چکی ہے، کیونکہ یہ اندرون ملک تو پریشر کو سمجھتے نہیں ہیں، پاکستانیوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں ہیں، اس لیے ان کو تو ہم جانوروں کی طرح ڈیل کریں گے، لیکن جو باہر سے چٹھی آتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے ان کو۔ تو اقوام متحدہ سے چٹھی آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اقوام متحدہ سے اگر چٹھی آتی ہے تو اقوام متحدہ خود خواب نہیں آتا اس کو، بلکہ جو ممبر کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پریشر ہوتا ہے اور کنوے کرنا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کہنا بہو کو اور کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، اسی طریقے سے اقوام متحدہ سے جو آپ کو میسیجنگ ہو رہی ہے وہ اقوام متحدہ از خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اقوام متحدہ کو جو ممالک چلاتے ہیں، جو میٹر کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ان کو ذرا تھوڑا سا شرم حیا دلائیں کہ عمران خان کے ساتھ بد سلوکی بند کریں، غیر انسانی سلوک بند کریں۔ وہ ممالک خود اگر آپ کو کہیں گے تو پھر یہ 2 طرفہ معاملہ ہو جائے گا، وہ خود نہیں آ رہے آگے، وہ میسج کنوے کر رہے ہیں اور ان کی مرضی اور منشا شامل ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے سب اچھا ہے اور سب آپ کے بہت بڑے فین ہیں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا وہ فین والا جملہ ابھی تک نہیں آیا، اور معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، کرائسس بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ آپ نے ایک عدالت بنائی اور ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، اب جو وفاقی آئینی عدالت بنی ہے، آپ ذرا تصور کریں آپ وفاقی آئینی عدالت کی حالت کا، کہ اس کو کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، وفاقی شرعی عدالت جو کہ آئینی عدالت ہے، سپریم عدالت ہے، اس کو آپ شفٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور پہ، اور اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت کو اس پہ قبضہ کروا رہے ہیں، اس غیر آئینی عدالت کا جو کہ الیکشن چور پارلیمان نے بنائی ہے، اس وفاقی غیر آئینی عدالت کو آپ وہاں بٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے آپ کے حالت زار کہ جتنا بھی آپ کر لیں ہوگا نہیں۔ تو اس کے بعد ہے جناب کہ یہ ایک ترمیم لے کے آئیں گے، اور اگر پیپلز پارٹی مان گئی تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے انجام کو پہنچائیں گے، اور پھر اگلے عام انتخابات 5-7 سال بعد ہوں گے اور پارلیمان کی مدت بڑھا دی جائے گی، اور اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہوئی تو پھر عمران خان کی سزا مؤخر، اور 1 سال بعد 2026 میں یعنی کہ اگلے سال عام انتخابات کروائے جائیں گے، اور اس میں فارم 47 بھی جعلی ہوں گے، اور اس میں سب RTS بھی ہوگا، یعنی کہ جعلی الیکشن کروا کے تو نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت دے دی جائے گی، اور 2/3 اکثریت دے کے مسلم لیگ نواز کو تو اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جائے گی، اب تاکہ پیپلز پارٹی سے بھی جان چھوٹے اور سب سے جان چھوٹے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان کو کھڑا کر دے گا، اور اس خاندان کو کھڑا کرے گا جو دونوں خاندان جو ہیں، دونوں کی بیس کوئی بھی نہیں ہے، دونوں کی بیس غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی ہے، اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک کے ساتھ قانون آئین نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ عوام بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہیں جی
خیالی پلاؤ ہیں پکا رہے ہیں اور ان کو نہیں اندازہ کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی۔ کل ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے کوہاٹ میں جلسہ رکھا ہوا ہے اور پولیٹیکل کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 23 ممبرز اناؤنس کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نئی پولیٹیکل کمیٹی۔ اس میں گنڈا پور صاحب نہیں ہیں اور باقی تقریباً چاروں صوبوں سے نمائندگی موجود ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو خاص ایک اہم بات ہے پولیٹیکل کمیٹی میں، محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف۔ محمود خان اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی سربراہ ہیں، لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، اور راجہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ہیں، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ ہیں، اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں اور پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ ان دونوں کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے، تو اچھی موو ہے اور دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔